أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں، لہذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو. اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اولاً یہ ہے کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع اور وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یا کافی ثابت نہیں ہو رہے. اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے. اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پکارتا ہے، خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، بآواز بلند ہی نہیں چپکے بھی پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے. یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے، اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے. دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں. اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا. دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے، اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فی الواقع مالک اختیارات ہو جائے. مالک اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. جو در حقیقت اختیارات کا مالک ہے وہ بہرحال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں. اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ دلوا سکے گی. اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع و بصیر ہستی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے. دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو. اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھے تو اس سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق رونما نہ ہوگا. مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار بندے بندے ہی رہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے مگر اصل حاکم ذی اختیار کو چھوڑ کر وہاں جو دوسرے سائلین اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ کر اس سے التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ ہے، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے، میری مراد آپ ہی بر لائیں گے.
تو بر آئے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت اور جہالت ہے، لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جبکہ اصل حاکم ذی اختیار سامنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں اور التجائیں پیش کی جا رہی ہوں۔ پھر یہ جہالت اپنے کمال پر اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو سمجھائے کہ میں تو خود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم سامنے موجود ہیں، تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر۔ مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میری سرکار تو آپ ہیں، میرا کام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا۔ ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں، انہیں قبول کرنا میرا کام ہے۔ اس آیت میں وہ دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضۂ بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعتراف عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغز عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کے مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے۔ اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالفاظ صریح فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضاء اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات میں اس سے سلب ہو گئے ہوں۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی اور بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے جو یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کی روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک دوسری حدیث میں بھی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اس میں آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ دوسرے مضمون کو حسب ذیل احادیث واضح کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بہرحال نافع ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی، پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق اور تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسی تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں ان صاحب کے الفاظ بھی سنیے، کیسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے، غور سے سنیے۔ اگر بات پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ لہذا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں اور مجھ خاکسار کو اجازت دیں۔
اللہ حافظ. شیطان نے مانگا کس سے؟ اللہ سے. کب؟ مردود ہونے اور عدو مبین کھلا دشمن بن جانے کے بعد. اللہ نے کیا کیا؟ عطا کیا. کیا عطا کیا؟ جو اس نے مانگا. قیامت تک کے لیے مہلت، صراط مستقیم کے رستے میں بیٹھنے کی رسائی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت. اب یہاں پر سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان نے مانگا اللہ سے مردود ہونے اور کھلا دشمن بننے کے بعد، اور اللہ نے عطا کیا. اب یہ شیطان مردود، ہم اس کے پیارے محبوب کی امتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی. تو شیطان مردود نے مانگا، ہم پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی مانگے، شیطان کو عطا کر دیا گیا، تو کیا ہمیں عطا نہیں کیا جائے گا؟ آپ اللہ سے مانگے تو صحیح، اس سے مانگ کے تو دیکھے، یقین جانیے وہ عطا کرے گا. آپ کو پتہ ہے شیطان نے کیوں مانگا؟ کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں نا وہی دے گا، وہی دے سکتا ہے، اور اس نے دیا. کم از کم ہم میں اتنا یقین تو ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کے یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگے اور وہ ہمیں دے گا، اور وہی دینے والا ہے، وہی دے. بس آپ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ